اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز، تھنک اینڈ گرو رچ کی 11ویں نشست کے ساتھ، یعنی سوچیے اور مالدار بنیے۔ امید ہے آپ اس سیریز کو انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب ہم بہت قریب آ چکے ہیں اختتامی مراحل کے، صرف 4 اور نشستیں باقی ہیں جس میں ہم یہ کم و بیش یہ ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ میری آواز سن پا رہے ہیں تو ذرا سا اشارہ دے دیجئے تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ I want to make sure کہ آپ لوگ سن پا رہے ہیں اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ آگے بڑھیں کیونکہ اوکے، شکریہ بلال بھائی، اٹس مائی پلیجر۔ اوکے، سو آج جو چیپٹر ہم ڈسکس کریں گے اس پر بہت سارے پچھلے سیشنز میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ضرور آیا ہے، اور بڑا امپورٹنٹ سب فیکٹر ہے، جیسے جو کہ ایک نیا کانسیپٹ تھا 1937 میں جب نیپولین ہل نے اس کتاب کو شائع کیا۔ گو کہ یہ کانسیپٹ تو بہت پرانا تھا، لیکن اس کا ایک حتمی شکل جو اس کو ملی لوگوں کے ذہن میں کہ آخر یہ ہے کیا، تو اس کا اس نے نام دیا تھا ماسٹر مائنڈ گروپ۔ اب یہ اس کی مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں، مختلف لوگ اسے مختلف انداز سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جیسے جیسے لوگ ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، تو اس کے مختلف نام دے دیے جاتے ہیں۔ سیاستدان اسے تھنک ٹینک بنا دیا انہوں نے، تاکہ اس میں بیٹھ کر وہ مختلف چیزوں پہ اور سازشوں پہ باتیں کر سکیں، جیسا کہ سیاسی سازشیں ہوتی ہیں بین الاقوامی بھی اور ممالک میں بھی، تو وہ ڈفرنٹ نام دیے گئے۔ لیکن ماسٹر مائنڈ کا اصولی کانسیپٹ تو یہی تھا کہ چند ہم خیال لوگ انتہائی ایمانداری سے اور انتہائی سچائی سے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ان کے مقاصد حاصل کرنے میں، اور ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کے اجتماعی مفادات کو زیادہ تر ذہن میں رکھیں، اور اگر اس سے کسی فرد واحد کو بھی ہیلپ ہو رہی ہے تو وہ اسے زیادہ سے زیادہ ہیلپ کریں۔ ماسٹر مائنڈ میں سب سے بڑی چیز آخری اس کی کیوں ضرورت پیش آئی، کیونکہ یہاں نیپولین ہل اس کتاب میں، چونکہ جہاں ہم شروع ہوئے ہیں اور اب تک آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا حصول مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، اور ہم ایسی دولت کی بات نہیں کر رہے جو ایک ایوریج آدمی کے ذہن میں آتی ہے۔ ہم ظاہر ہے ہم وہ چاہتے ہیں جو اب تک ہم نہیں لے پائے ہیں یا کر پائے ہیں، یا ہمارا مقصد بہت بڑا ہے اس سے کہیں جہاں ہم ہیں۔ اور جہاں پر آپ ایک بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی بات بھی میں کئی بار دہرا چکا ہوں کہ سگنیفیکنس حاصل کرنے کے لیے تنہا کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے چند ہم خیال لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، چند ہم نواؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو اچھا مشورہ بھی دے سکیں اور آپ کے سفر میں آپ کے ہم سفر بن سکیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ذاتی مفادات اس میں شامل ہوں، تو وہ آپ کی پھر طاقت بن جاتے ہیں۔ اور پاور جو ہے، اس کا پہلا جملہ اس چیپٹر، یہ بہت مختصر سا چیپٹر ہے، 7.5 پیج ہیں، 204 لائنیں ہیں اس پورے چیپٹر میں، تو اتنا مشکل نہیں ہے سمجھنا، صرف اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے کہ یہ ماسٹر مائنڈ آخر ہے کیا بھلا۔ تو اس پر ہم تھوڑی بات کریں گے، اور تو اس میں اس نے کہا کہ پاور از essential for success، یعنی انتہائی ضروری ایلیمنٹ ہے طاقت کا، اور طاقت میں نے بتایا نا فرد واحد سے نہیں حاصل کی جا سکتی، اس کے لیے ایک اجتماعی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا گول خاصا بڑا ہے۔ ہم ایک عام گول کی بات نہیں کر رہے، ہم اس گول کے، اس مقصد کے حصول کی اور اس منزل کے حصول کی بات کر رہے ہیں جو بظاہر خاصا بڑی ہے۔ اب جتنے بھی آپ کے پلانز ہیں نا، آپ کے جو آپ نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں،
وہ یوزلیس ہیں اگر آپ کے پاس معقول طور پہ پاورفل آپ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس طاقت کی کمی ہے تو وہ سارے منصوبے obviously فیل ہو سکتے ہیں. تو اس لیے طاقت کا ہونا لازمی ہے، اور طاقت کے حصول کے لیے ہمیں اپنی ایک گروپ کی ضرورت ہوگی، ایک ٹیم کی ضرورت ہوگی جو آپ کو مزید طاقت فراہم کر سکے، جو آپ کی ذاتی طاقت سے بالاتر ہو اور وہ اجتماعی طاقت کی شکل میں سامنے آئے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ طاقت کو ہم کیسے ہم اس کو مطلب طاقت کا کیسے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے اس میں طاقت کا ڈیفینیشن یہ دی ہے کہ آرگنائزڈ اینڈ انٹیلیجنٹلی ڈائریکٹڈ، یعنی وہ باقاعدہ آپ کی منظم ہو وہ طاقت، اور انتہائی ذہانت سے اس کی سمت کا تعین کیا جائے. انتہائی ذہانت سے جس طاقت کو استعمال کیا جائے منظم انداز سے، تو پھر اس کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں اور کارآمد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اس نے کہا ہے کہ جیسے علم کی بڑی خاص ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آرگنائزڈ ایفرٹ چاہیے، مطلب باقاعدہ منظم اس کی منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے اس پہ. اور پھر جیسے میں نے بتایا نا، جو آپ کی خواہش تھی، جو برننگ ڈیزائر تھی، جو بھی آپ نے وہ گول لکھا ہوا ہے نمبر 1 پہ ان 6 نکات میں، تو اس کو مادی شکل دینے کے لیے ظاہر ہے وہ ایک پورا ایک پلان آپ کے ذہن میں ہے، اور وہ پلان بھی اس کو منظم طریقے سے اب آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے ساتھ، علمیت کے ساتھ، عقل کے ساتھ. تو پھر وہ اس کو چینج کرتا ہے، آپ کی خواہش جو کہ اس وقت تک ذہن میں ہے وہ اس کو مادی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے. اوکے. اب اس نے لکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ کو دولت حاصل کرنے کے لیے طاقت چاہیے، بلکہ جب دولت مل جائے گی تو اس دولت کو برقرار رکھنے کے لیے بھی تو طاقت چاہیے نا. تو طاقت کا استعمال صرف حصولی نہیں، بلکہ اس کو باقاعدہ رکھنے کے لیے، فیوچر میں بھی اس کو ریٹین کرنے کے لیے، ریٹینشن کے لیے بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اب ہم ایز اے فرد واحد ہم خاصے ذہین بھی ہے، عقل مند بھی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. لیکن جب ہم ہماری اپنی نالج کو اور اپنی انٹیلیجنس کو، اپنی عقل کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لامحدود ہو گئی ہے یا عقل کل ہے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ مینس ایک ہم خیال اور ہم نواؤں کا ایک گروہ ہو ہمارے ساتھ. تو اس سے ہماری شعوری اور عقلی طاقت غیر محدود، لامحدود ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سب میں ذہانت دی ہے. اور پھر وہ کمبائنڈ افیکٹ جو ہوتا ہے نا، وہ بہت آگے لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد تجربات کا دیکھیں نا، جو آپ کے تجربے ہیں، پھر آپ کے ساتھ دوسرے جو آپ سے اٹیچ ہوتے ہیں ان کے بھی تجربے، تو آپ ان سب کو جمع کر لیتے ہیں ان تجربات کو، تو وہ ایکومولیٹڈ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ان کی کل تجربات اور عقل مطلب محدود مل کر جو ریزلٹس ہیں وہ بہت تیزی اور بہت آسانی سے آپ کی زندگی میں لے آتی ہے. پھر ظاہر ہے ہر انسان کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں، ہر انسان کی ذاتی تحقیق ہوتی ہے، ہر شخص، تو وہ سارے آپ کو مل جاتے ہیں اس ماسٹر مائنڈ کے ذریعے. ابھی میں چل رہا ہوں کیونکہ ماسٹر مائنڈ پہ میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. پہلے تو میں اس کتاب میں اس نے کیا کیا عوامل کہیں اور پھر میں اس کو ڈیفائن بھی کرتا چلا جاؤں گا. تو یعنی طاقت کے لیے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن طاقت کے لیے منظم اور عقلی انداز سے اس کا استعمال ہونا ضروری ہے. اور پھر جب وہ طاقت آپ میں آ جاتی ہے تو وہ خود بخود آپ ایکشن میں آ جاتے ہیں. وہ ایکشنز بھی پھر اسی کے ماتحت ہوتے ہیں نا، ایکشن اسی سے چلتے ہیں. تو چلتے ہیں آگے. پھر اس نے کہا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ ماسٹر مائنڈ سے ہم یہ ساری چیزیں کیسے حاصل کریں گے. تو اس نے اس میں لائن نمبر 36 پہ 36ویں لائن میں یہ صاف کہا ہے کہ the mastermind may be defined as coordination of knowledge and effort in a spirit of harmony between two or more people for the attainment of definite purpose. یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے سب سے بڑی چیز کہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے نالج کی
دو یا دو سے زیادہ افراد جب مل کے بیٹھتے ہیں. لیکن خاص جو لفظ ہے جس پر آپ ذرا توجہ دیجیے گا وہ ہے ان دا اسپرٹ آف ہارمنی. ٹھیک ہے، یعنی صرف اس لیے نالج کو اکٹھا نہیں کرنا کہ اس کی کوئی، لیکن ہارمونیس پلیجر اور اسپرٹ کے ساتھ اس کی روح میں یعنی خوشی ہو، ساتھ ساتھ وہ خوش دلی سے ایک دوسرے کی ہیلپ کی جا رہی ہو، جہاں مقابلے کے لیے نہیں اور مناظرے کے لیے نہیں، مباحثے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو ہیلپ کرنے کے لیے دی جائے. ٹھیک ہے، اس میں پھر کیا ہے کہ اس نے صاحب کہا ہے کہ جو بھی آپ کا ڈیفینیٹ پرپز ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی برننگ ڈیزائر اس کو حاصل کرنے میں اس کو ریلیٹ کر سکیں آپ اس جوائنٹ ایکسپیرینس کو، جوائنٹ پاور کو. ٹھیک ہے، اور اس نے صاف کہا ہے کہ نو انڈیویجول میں ہیو گریٹ پاور وداؤٹ اویلنگ ہمسیلف آف دا ماسٹر مائنڈ. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جتنے بھی عمرہ ہوتے ہیں، جتنے بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر کام بذات خود نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے انہیں ایک مخصوص گروہ یا ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے وہی تو ان کو امیر اور بڑا بناتی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے گول بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے کام بھی بڑے ہوتے ہیں. جب آپ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، بڑی گول آپ کے ذہن میں اور بڑی خواہش ہے، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پھر وہ خواہش اگر وہ آپ خود کر سکتے ہیں تو پھر یہ سمجھ لیں کہ آپ کی خواہش کوئی خاص بڑی نہیں ہے، آپ کی خواہش بڑی محدود سی خواہش ہے. لیکن اب اگر جب آپ بہت بڑی خواہش رکھ رہے ہیں اور بہت بڑی کامیابی کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو آبویسلی لا محالہ لوگوں کی ضرورت پڑے گی. تو ماسٹر مائنڈ انہی لوگوں کا نام ہے دوسرے لفظوں میں. اب اس کے کچھ عوامل ہیں کہ بھئی ماسٹر مائنڈ میں کیسے لوگ شامل کیے جائیں، ان کا مطلب معیار کیا ہونا چاہیے ذہنی. اب یہ بھی خاص بات یاد رکھیے کہ ماسٹر مائنڈ کا یہ مطلب نہیں ہے ہم خیالی کہ وہ ہمارے بچپن کے دوست ہوں، ضروری نہیں ہے. اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 95% چانسز ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے مقاصد اور ہم دوستیاں اپنی جگہ وہ قائم رکھنی چاہیے، کبھی نہ کھوئیں آپ اس دوست کو، لیکن ضرور نہیں کہ اس کو اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کا حصہ بھی ضرور بنائیں آپ. کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جوں چوں انسانی زندگی میں آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی سوچ کا معیار، آپ کی خواہشات کا معیار اور آپ کی ضروریات کا معیار ڈیفرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے. تو وہاں پر اس کو کوپ کرنے کے لیے اس سے مطلب آپ ایسے دوستوں کو اپنے قریب لاتے ہیں کہ جو اس میں آپ کی ہیلپ کر سکیں. تو ان جیسے دوستوں کو شامل کیا جاتا ہے ماسٹر مائنڈ گروپ میں. صرف اس بنیاد پہ میں کسی کو اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ میں شامل نہیں کر سکتا کہ وہ میرا بہت پرانا دوست ہے. میری دوستی اپنی جگہ رہے گی اس سے، لیکن میں چونکہ میرا ایک مقصد ہے جس کے تلاش میں نکلا ہوا ہوں اور جس کو حاصل کرنا میرا مقصد ہے، میری چلتی ہوئی خواہش ہے، بلکہ اب میرا یہ یہاں تک کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں اسے حاصل کروں گا، کر چکا ہوں، میں اسے محسوس کر رہا ہوں. تو اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب وہ کون سے لوگ ہیں. اب اس کے لیے تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جیسے اس نے کہا دو یا دو سے زیادہ. اب ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ جتنا بڑا آپ کا مقصد ہے اور گول ہے اسی حساب سے آپ دیکھ لیں. اب جیسے اس میں پھر جیسے اینڈریو کارنیگی جس کے کہنے پہ کہ نیپولین ہل یہ کتاب لکھ رہا ہے اور اپنی زندگی کے 25 سال دنیا کے کامیاب ترین اور امیر ترین لوگوں سے انٹرویوز کر کے جو مشترکہ چیزیں اس نے حاصل کی، جو 13 چیزیں تھیں، وہ سب اس نے اس کتاب میں لکھ دی ہمیں، اور ہمارے لیے ایک قسم کی یہ گائیڈ لائن بنا کے چلا گیا. کیونکہ 25,000 سے زیادہ لوگوں سے وہ ملا، جن میں سے 500 کامیاب ترین اور امیر ترین اس دور کے لوگوں نے ان سب میں یہ مشترکہ چیزیں پائیں. اور بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو یہ ماسٹر مائنڈ کا سبق تو اسے پہلی میٹنگ میں ہی مل گیا جس وقت وہ اینڈریو کارنیگی کے پاس گیا انٹرویو کرنے، جس نے اس سے کہا تھا کہ تم یہ کتاب لکھو. تو جب اس نے اس کا انٹرویو کیا تھا تو اسی میں اس نے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں میں اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں اور میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اسٹیل بزنس، اسٹیل انڈسٹری کا کنگ ہوں.
اس سے بڑا کسی کا اسٹیل بزنس نہیں تھا. پٹسبرگ سمجھے وہ پورا شہری اس کی جاگیر تھا، اور اس سارا اسٹیل، اور اس زمانے میں ہر چیز جو ہے بنیادی اس کی لوہا تھی، اسٹیل تھی. یا ظاہر ہے ریل روڈز بن رہے تھے، بلڈنگز بن رہی تھی، وہ ترقی کا دور شروع ہو گیا تھا. تو وہ سارا فولاد جو ہے وہ اسی کی فیکٹریز اور اسی کی فاؤنڈریز سے آتا تھا. تو اس نے کہا کہ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ اس اینڈریو کارنیگی نے اسے بتایا کہ مسٹر ہل، آپ شاید اس بات پر حیران ہوں کہ مجھے فولاد کے کاروبار کے بارے میں کچھ بھی نہیں آتا، نہ ہی میری تعلیم ہے، کیونکہ میں کبھی کالج تو گیا ہی نہیں ہوں، اسکول سے ہی نکال دیا گیا تھا. اور میں ایک فیکٹری میں، اسی آئرن اور اسٹیل کی ایک فیکٹری میں، میں نے معمولی ملازم کے طور پہ کام شروع کیا تھا. لیکن آج میں جہاں ہوں یہ میرے ماسٹر مائنڈ کا کمال ہے، کیونکہ میرا ماسٹر مائنڈ 50 لوگوں پر مشتمل ہے. میرے پاس دنیا کے بہترین 50 ایکسپرٹ ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں. ہر شعبے میں میرے پاس بہترین میں نے ہائر کیا ہوا ہے، جو میرے دوست بھی ہیں اور میرا ماسٹر مائنڈ گروپ بھی ہے. ہاں، میرا کمال صرف اتنا ہے کہ میں اس ماسٹر مائنڈ گروپ کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں. تو بات میری سمجھیے کہ ماسٹر مائنڈ گروپ کی جو خاص بات ہوتی ہے کہ مختلف آپ کو اذہان کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، مختلف شعبوں سے چاہیے ہوں گے. اب جیسے آپ نے کوئی بہت بڑا گول بنایا ہے، تو اب ایک مثال ہے، آپ نے کہا کہ جی میں دنیا کا سب سے بڑا ایک یونیورسٹی قائم کروں گا. تو یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک عمارت تعمیر کرنی ہوگی. تو اس وقت جو سارا کام چلے گا کئی سال تک، جو عمارتوں کی تعمیر میں، اس وقت آپ کو انجینئرس کی ضرورت ہوگی. جب وہ بلڈنگیں تعمیر ہو جائیں گی تو انجینئرس کا کام کم و بیش ختم ہی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کو ماہرین کی ضرورت ہوگی جو فائنینسز کو کیسے کنٹرول کریں گے، کیوریکلمس کیسے بنیں گے. تو پھر ان کے لیے آپ کو دوسرے قسم کے ماہرین چاہیے ہوں گے. تو یہ ہے کہ ماہرین اور ماسٹر مائنڈ گروپ میں تبدیلیاں آتی رہیں گی. اس میں کچھ لوگ ایڈ ہوں گے، کچھ لوگ ڈیلیٹ ہوں گے، جیسے جیسے آپ کا کام اور آپ کے مقاصد بڑے اور آگے بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں اس نے، مسٹر کارنیگی نے بتایا کہ یہی میری کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے. تو نیپولین ہل نے، ٹھیک ہے، 1908 میں ابھی جب یہ کام شروع ہی کیا تھا، تو اس کو یہ تو پتا تھا کہ کامیابی کا ایک بڑا گر، جو اینڈریو کارنیگی نے اس کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ تم اکیلے تو کچھ نہیں کر سکو گے، اگر بہت بڑی چیز بننا ہے تو آپ کو ایک گروپ کو تشکیل دینا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھ لیں، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں یا جو کام ہو رہے ہیں، آپ ایک ٹیم ہوتی ہے پیچھے، کہیں نہ کہیں بھلے ان کے نام ہمارے سامنے نہ آ رہے ہوں، لیکن بیہائنڈ دی کرٹن، یعنی پردے کے پیچھے ایک پورا گروپ بیٹھا ہوتا ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں دنیا کا بہت کامیاب ترین آدمی ہوں یا میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے کہ اس کے ساتھ ایک ٹیم تھی، وہ اکیلا نہیں تھا. ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے فرد واحد کی حیثیت سے. اس نے کامیابی ضرور حاصل کی ہوگی، لیکن سگنیفیکینس نہیں. جیسا کہ میں نے کہا، سگنیفیکینس وہ نہیں حاصل کر سکتا تھا. اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں اس گول کی جو ہمارے لیے ایک سگنیفیکینٹ ہے، تبھی تو ہم نے اسے گول بنایا ہے. تو ٹھیک ہے. تو وہاں پہ یہ چیزیں، مطلب اس کو تبدیل بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اگر ہم کوانٹم فزکس پہ چلے جائیں، کہ دیکھیں دنیا، پوری کائنات جو بنی ہوئی ہے نا، وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے. یاد ہے نا؟ ایک کیا ہے؟ انرجی یعنی توانائی، اور دوسرا مادہ، میٹر. اب یہ دونوں جو ہے وہ، اس سے پوری کائنات تشکیل دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب انرجی، جیسا کہ ہم نے کہا کہ جب آتی ہے پاور، جب ہم گین کر لیتے ہیں دوست گروپس بنا کے، اور اس سے ساری انٹیلیجنس انفینٹ کر لیتے ہیں، تو وہ انرجی کریٹ کرتی ہے ہمارے جسم میں. اور اس انرجی کے بدلے میں ہمارے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس انرجی کو کنورٹ کرتے ہیں مادی شکل میں، یعنی دولت کی شکل میں. تو اب ہوتا کیا کہ دو لوگ، جیسے اب میں اور آپ بات کر رہے ہیں انفرادی طور پہ، تو دو لوگوں جب آپس میں بات کرتے تو ہمیشہ دو فورسز کو ملانے کے لیے ایک تیسری قوت کا ہونا لازم ہے.
اب وہ کسی شکل میں بھی ہو، مادی شکل میں ہو یا توانائی کی شکل میں، دو ہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کیونکہ دیکھیں نا، توانائی جیسے انرجی جو ہوتی ہے، اب اگر آپ غور کریں تو اس میں کتنے مائکرونز، الیکٹرانز اور پروٹونز اور نیوٹران ہر وقت موو کر رہے ہوتے ہیں، بلینز اینڈ ٹریلینز. سیم تھنگ جب آپ مادے کو دیکھتے ہیں، اس میں چاہے ہمارا جسم ہی کیوں نہ ہو، مادی طور پہ ہم نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر کروڑوں اربوں ٹریلینز اینڈ ٹریلین سیلز آپس میں ایک ہر وقت توڑ جوڑ کا یہ عمل جاری ہوتا ہے ہمارے جسم میں. ٹھیک ہے، تو جب آپ توانائی کو مادی شکل میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی توانائی کی جو طاقت ہونی چاہیے وہ اتنی ہو کہ اتنی ہی بڑی اس کی مادی شکل آپ کو نظر آئے. چونکہ آپ کا مقصد جتنا بڑا ہے اسی حساب سے آپ کی توانائی کا معیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی حساب سے پھر آپ کے ذہن کام کرے گا. برین جو ہوتا ہے نا، وہ انرجی کے انڈر آبلیگیشن وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اسی تیزی سے اور اسی پھرتی سے وہ فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح جیسے اس میں مثال دی ہے کہ جیسے اگر آپ ایک بیٹری ہے، اب بیٹری کے اندر جتنے زیادہ سیل ہوں گے اتنا ہی بڑی پاور اور انرجی اس سے کریٹ ہوگی. تو ماسٹر مائنڈ بھی اسی طرح ہے کہ آپ اس میں سیل فٹ کر رہے ہیں، یعنی میرا ذہن اور میرے ساتھ میرے پارٹنر، پھر اس کے پارٹنر، مطلب ہم 6 لوگ ہیں تو 6 سیل ہیں، بجائے اس کے کہ 3 سیل ہوں. تو جتنی زیادہ سیلز کو ہم فٹ کریں گے بیٹری میں، بیٹری کی قوت اور لائف اتنی ہی اسٹرانگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے ہنری فورڈ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو کمال کی شخصیت ہے وہ. ہمیشہ اس کا ذکر اسی لیے آتا ہے کہ دیکھیں آپ، وہ ایک انتہائی کم پڑھا لکھا، ٹھیک ہے، انتہائی کم پڑھا لکھا، اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس کوئی خاص تعلیم بھی نہیں تھی، نہ ہی پیسہ تھا، نہ ہی اور کوئی بات تھی. لیکن ایک اس کا جو گول تھا، برننگ ڈیزائر تھی اس کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر اس نے اپنا جو ماسٹر مائنڈ تشکیل دیا. آپ دیکھیں نا، ہنری فورڈ کی ترقی وہاں سے شروع ہوتی ہے زندگی میں جب اس کے ماسٹر مائنڈ گروپ میں تھامس ایڈیسن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی تھامس ایڈیسن جیسا ذہین ترین سائنسدان اس کے ماسٹر مائنڈ گروپ میں شامل ہوتا ہے. پھر آگے چل کے وہ اور دوست بناتا ہے، جن میں یہ فائر سٹون، ہاروی فائر سٹون، یعنی اگر آپ لوگ واقف ہیں، ہاروی فائر سٹون آج بھی اس جیسے فورڈ سب سے بڑی آٹوموٹیو انڈسٹری میں سب سے بڑا نام ہے. اسی طرح ٹائرز جو بنتے ہیں نا انہی گاڑیوں کی، پوری دنیا میں سب سے بڑا جو ربر پروڈکٹس بنانے والے ہیں وہ فائر سٹون ہے آج تک. تو اب وہ ملٹی ملینر بلینر لوگ. تو یہ سب جیسے جیسے وہ اس قسم کے لوگ شامل کرتا چلا گیا، منزلیں سب کے لیے آسان ہو گئی. یعنی اس میں ماسٹر مائنڈ کا کمال یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا ماسٹر مائنڈ ہے تو وہ صرف آپ کی حصول مقصد کے لیے ہی ہے، اس سے سب کا فیض ہو رہا ہوتا ہے نا. ہر شخص، کیونکہ وہاں ذہین لوگوں میں آپ بیٹھتے ہیں تو ذہانت کی باتیں کرتے ہیں، اور اسی ذہانت کے نتیجے میں ہر شخص اپنی اپنے مقام سے ترقی کرتا ہوا اوپر جانے لگتا ہے، پورا ماسٹر مائنڈ گروپ. اب جیسے پرانی کہاوت ہے کہ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ شخص اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میرا پہلا سوال ہوگا کہ اس کے 5 دوست ذرا مجھے بتا دیجئے. اگر وہ 5 دوست جو بھی ہیں تو یہ ان کا ایوریج ہوگا اور کیا ہوگا. اب آپ ایسے 5 دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں جو خود تھکے ہارے ہیں، ٹھیک ہے، پریشان حال ہیں، کنفیوز ہیں، ڈپریس ہیں، تو میں آرام سے کہتا ہوں کہ یہ چھٹا کنفیوز، ڈپریس اور تھکا حال انسان ہوگا اور کیا ہوگا، کیونکہ انہی کا ایوریج ہے نا. لیکن جب آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے بلندی پہ جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایسے ہی لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے نا تاکہ ان کا ایوریج بنے. اگر وہاں آپ 19 بھی ہیں اور وہ سب 20 ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ کو وہ کھینچ کے 20 تک لے جائیں گے، یا 19.5 پہ تو لے ہی آئیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ کا معیار اوپر جائے گا. لیکن اگر آپ اس قسم کے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیں گے تو لا محالہ آپ کا معیار بڑھے گا نہیں بلکہ اور نیچے چلا جائے گا. تو ماسٹر مائنڈ کے انتخاب میں ہمیشہ اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ جب اس کا انتخاب کریں تو وہ اسی انداز سے ہونا چاہیے
کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس معیار کے لوگوں سے ملیے، انہیں ڈھونڈیے اور وہ ڈھونڈنے سے ہی ملیں گے۔ دیکھیں، اور وہ کوئی ناممکن چیز نہیں۔ لوگ اکثر یہ سوال مجھ سے کر لیتے ہیں کہ صاحب ایسے لوگ میں کہاں ڈھونڈوں؟ یہ ڈھونڈنے نہیں پڑتے ہیں۔ دیکھیں، یہ لا آف اٹریکشن ہے، جو آپ ہوتے ہیں ویسے ہی لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے نا، ایک چرسی یا موالی میں نے پچھلی بار بھی ایک بار کہا تھا، آپ اس کو کسی بھی نئے شہر نئے ملک میں اتار دیجئے، 5 گھنٹے بعد وہ اپنا نشہ ڈھونڈ لے گا کسی نہ کسی کے پاس وہ نشے ہی کو اٹریکٹ کر لے گا، وہ پہچان جائے گا کہ یہ بھی میری مزاج کا آدمی ہے، اس سے مانگ لے گا۔ لیکن اسی طرح اگر آپ کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ خود بن جائیے پہلے کامیاب، سے مراد اس ذہن کے آدمی، تو آپ دیکھیں گے اسی قسم کے لوگ پھر آپ کو بھی اٹریکٹ کریں گے اور آپ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور پھر وہ ماسٹر مائنڈ خود بخود اپنی شکل بنا لے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے وہ سب کے سب پھر آہستہ آہستہ اونچائی کی اور بلندی کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے۔ اب جیسے اس نے کہا کہ یعنی معیشت کا پہلو بھی بڑا obvious ہوتا ہے، اور معیشت جیسے ظاہر ہے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ معاشی طور پہ ڈفرینٹلی سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، وہ ان کے معیار کچھ اور ہوتے ہیں، ایک عام آدمی اور ایک ایوریج آدمی کا معیار کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ پوری دل جمعی سے، اور اگین اس نے بار بار اس لفظ کا بڑا ذکر کیا جس پہ ہمیشہ اپنی نظر رکھی کہ پرفیکٹ ہارمنی سے، یعنی آپ کو ہر چیز خوش اسلوبی سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس میں دلائل ہوں لیکن مباحثہ نہ ہو، ٹھیک ہے، مکالمہ ہو، مناظرہ نہ ہو۔ اس قسم کے جب حالات آپ پیدا کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنی زیادہ ہیلپ اس ماسٹر مائنڈ گروپ سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے اس نے چیپٹر میں کہا، جو میں ابھی کہہ چکا ہوں، کہ no two minds ever come together without، اس کے لیے تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، بائنڈنگ فورس کی، اور وہ تیسری بائنڈنگ فورس جو بنتی ہے نا، وہ یہی ہے آپ کے ذہنوں کے درمیان، وہ آپ کا ماسٹر مائنڈ پروسیس ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ انرجی اور میٹر کا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ it's a well-known fact that matter may be broken down into units of molecules, atoms, and electrons, and there are units of matter which may be isolated, separated, and analyzed. یعنی وہ جو میٹر ہوتا ہے نا، اس کو آپ اگر اس کی باقاعدہ تجزیہ کریں تو اس میں الیکٹرانس، مائکرونس اور یہ سارے ہوتے ہیں، اور وہ اس کی شکلیں بدلی جا سکتی ہیں، اور اس کی شکلیں بدلنے کے لیے سب سے بڑی جو ضرورت ہوتی ہے، ان کی شکلیں تبھی بدلتی ہیں جب انرجی اس پر ایکٹ کرتی ہے۔ انرجی ہے جو مادے کو توڑتی ہے، مادے کی شکل بدل دیتی ہے، مائع بن جاتا ہے، گیس بن جاتا ہے، اس میں وہ انرجی کا فیکٹر ہوتا ہے۔ تو وہ انرجی جب آپ میں کریٹ ہو جائے گی، اور پھر چونکہ آپ نے ماسٹر مائنڈنگ کی ہے تو اس میں بہت سے اور فیکٹرز آپ کو اس کی قوت کو بڑھا دیں گے، آپ کی انرجی لیول کو بڑھا دیں گے، اور پھر وہ لامحدود ذہانت وہاں آ جائے گی، کیونکہ آپ فرد واحد نہیں، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی سوچ رہے ہیں، تو وہ تمام قوت جو ہے وہ پھر اس کی مادی شکل ترتیب دینا شروع ہو گئی جو آپ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو انسانی ذہن ہے نا، وہ اٹس اے فارم آف انرجی۔ ٹھیک ہے، تو وہی اسپرٹ آف ہارمنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ اینڈریو کارنیگی نے جیسے بتایا کہ اس کے 50 دوست تھے جن سے وہ پورا یہ اس نے امپائر کھڑی کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، اب انرجی جو ہے وہ قدرت کا اور آفاقی بلڈنگ بلاکس ہیں۔ ٹھیک ہے، وہیں سے یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی، انکلوڈنگ اس، ہم لوگ ایسے انسان، ایوری فارم آف اینیمل اور ویجیٹیبل، جو بھی حیاتیات کا عمل ہے اس دنیا میں ہوا تھا، وہ شروع انرجی کے تھرو ہوا تھا۔ یعنی جو ہماری، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کیا ہے، انسان ایک ایسی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سے عقل کا تحفہ دے کے، ٹھیک ہے، اور فزیکل باڈی میں یعنی
طبعی شکل دے کر اس دنیا میں اتارا ہے۔ تو یہ جو اسپرٹ ہے وہ تو روح ہے، اسپرچل ہے، ہم لوگ اسپرچل بینگز ہیں۔ تو ہم ایک روح ہیں جس کو جسمانی شکل دے کے، یعنی مادی شکل دے کے اس دنیا میں اتارا، لیکن صرف ہم میں اور دنیا کی تمام دوسری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان میں فرق کیا تھا کہ ہمیں تحفہ دیا عقل کا، جو ان میں نہیں دیا گیا۔ تو ہم اس عقل کے ذریعے ہم شکلوں کو بدل سکتے ہیں، انرجی سے میٹر، میٹر سے انرجی کریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے پاس پاور ہے، کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ نے ہر چیز بحیثیت خدا کے نائب اور اشرف المخلوقات کے ہمیں نوازا ہے ان چیزوں سے۔ تو یہاں پر یہ نپولین ہل کا کہنا یہی ہے کہ ہم اس طاقت کو استعمال کریں تو پھر ہم ٹھیک ہے۔ اب سب سے بڑی مثال جیسے اس پورے چیپٹر میں دی ہے ہنری فورڈ کی کہ غربت، الٹریسی اور اگنورنس یہ اس کے سب سے بڑے پرابلم تھے۔ لیکن اب اس میں ایک بڑی خوبصورت لائن ہے، اگر آپ نے پڑھی ہے تو لائن نمبر 102 اور 101 اگر آپ پڑھیں اس چیپٹر کی، کہ فورڈ کی جو تینوں کمزوریاں انہوں نے بتائی ہیں، یعنی غربت، جہالت اور اکڑپن، یا جسے کہہ لیں اگنورینس یعنی جہالت، لا علمی، ان سب پہ یہ نہیں کہا کہ اس نے پڑھنا سیکھا، یعنی اس نے ڈگری کوئی لے لی، نہیں نہیں نہیں، ان کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے اگنورینس پہ کیسے، مطلب انہوں نے کہا کہ ان سب پہ اس نے جو بھی اس کی کمزوریاں تھیں زندگی کی، آنے والے 25 برس میں اپنی زندگی کے اس نے ان کو اوور کم کر لیا۔ مطلب اس نے یہ نہیں کہ جا کے کالج میں داخلہ لے لیا، نہیں، اس نے اپنی کمزوریوں کا محاسبہ خود کر کے اس پہ قابو پا لیا۔ اور وہ کیسے قابو پایا تو وہ یہی بتاتا ہے، خود یہ اس کا بیان تھا کہ چونکہ میں ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع ہوا اور اس کمپنی نے میری ذہن کو اور میری ان بری عادتوں کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور آہستہ 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 وہ دنیا کی کامیاب ترین اور امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب جیسے میں نے بتایا نا، اس کے ماسٹر مائنڈ میں جہاں تھامس ایڈیسن اور فائر سٹون جیسے لوگ آ چکے تھے، سب کے سب اپنی اپنی جگہ بہت ذہین اور بڑے ہی قابل لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جان بوروز، لوتھر بربینک، یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ میں امیر اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو اسی لیے وہ ان سے سیکھا۔ اب کیا آتا ہے کہ مین ٹیک آن دا نیچر اینڈ دا ہیبٹس اینڈ دا پاور آف تھاٹ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس میں یہی بتاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ لوگوں سے اور قدرتی جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں ان سب سے اور اپنی عادتوں کے نتیجے میں یہ تمام پاور آف تھاٹ جو ہوتی ہے، سوچنے کی صلاحیت اور طاقت، وہ اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جسے پھر وہ اپنے مقصد اور اس کو الائن کر لیتا ہے، ہارمنی جسے کہا نا، کہ آپ کا ذہن اور آپ کا گول دونوں میں الائنمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کا گول تو یہاں ہے لیکن آپ کا ذہن ابھی یہیں کھڑا ہے، تو پھر وہ الائن نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کو الائن کرنے کے لیے بیچ میں جو فیکٹر سب سے بڑا ہوتا ہے، یعنی آپ کے ذہن کو اور مزید اوپر لانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے، اگر آپ خود نہیں کر پا رہے ہیں تو اب آپ کے ساتھ ایک گروہ ہے، ایک دوستوں کا گروپ ہے، اور وہ آپ کو بوسٹ دے رہا ہے، اور اس کے بندھیے میں آپ جب الائن کر لیں گے آپ مقصد پا لیں گے، بات ختم۔ کیونکہ یہی تو سارا گول ہے کہ آپ کے گول سے آپ کا ذہن الائن کر جائے اور آپ کا جو ڈیفینٹ پرپز ہے، جو آپ کا حتمی جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں اس نے مثال دی ہے گاندھی کی، لیکن میں مثال دیتا ہوں قائد اعظم کی، ٹھیک ہے نا۔ قائد اعظم کا کمال کیا تھا؟ دیکھیں نا، انہوں نے پاور کو کس طرح جنریٹ کیا سامراج کے خلاف، اور پھر وہ پاکستان کا وجود عمل میں آ گیا۔ تو وہ یہی تھا نا کہ وہ جمے رہے، اور ایک انہوں نے ماسٹر مائنڈ گروپ ترتیب دیا، اور اگر آپ دیکھیں ہسٹری میں تو وہ سارے نام اب بھی آپ کو سنائی دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو گروپ تھا وہ ان کا ماسٹر مائنڈ گروپ تھا، چاہے وہ نواب زادہ لیاقت علی خان ہوں یا بڑے بڑے نام آتے ہیں اس میں، اگر آپ ان سب کو
دیکھ لیں تو یہ کتنا خوبصورت اور کتنا اسٹرانگ ماسٹر مائنڈ گروپ انہوں نے ترتیب دیا تھا. وہ اکیلے تو نحیف سے آدمی تھے، بڑے ذہین تھے، تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بڑے اچھے آریٹر بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہی بات ہے نا، سگنیفیکنس جہاں آ جاتی ہے صرف ان کی ذاتی سکسیس میں، تو وہ کامیاب تھے، بہت بڑے وکیل تھے. ٹھیک ہے، عدالت میں جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو بڑے بڑے ان کے سامنے جھک جاتے تھے، کیونکہ وہ بہت قابل اور قابل احترام کہلاتے تھے اپنے پیشے میں. لیکن جہاں سگنیفیکنس کا معاملہ آیا، یعنی بابا قوم بننے کا اور ملک کو آزاد، تو وہ بھی انہوں نے اپنی ٹیم کی وجہ سے کیا. تو یہ سب سے بڑی مثال آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ جو ماسٹر مائنڈ گروپ تھا ان کا، وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ انہیں آپ دیکھیں کس مقام تک لے گیا. حالانکہ اس کتاب میں وہ گاندھی کی بات کرتا ہے، تو وہ چونکہ اگین یہ اس دور میں تحریک چل رہی تھی تو اس نے اس کو دیکھا ہوگا، لیکن ہمارے پاس زندہ ہماری اپنی مثال ہے، ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ دیکھیں کہ ماسٹر مائنڈ کا طاقت کیا تھی. اب آج بھی جتنی یہ بڑی سیاسی طاقتیں دیکھ لیں، جماعتیں دیکھ لیں، ان کے عروج و زوال کا جب بھی آپ اگر مشاہدہ کریں گے باقاعدہ اور تجزیہ کریں گے، تو آپ کو ریزن وہی نظر آئے گا. ماسٹر مائنڈ گروپ یعنی وہ انر سرکل، وہ کچن کیبنیٹس جو لوگوں نے بنائے ہوئی ہوتی ہیں نا اپنے گھروں میں بٹھا کے، چند لوگ جو ہوتے ہیں جو سارے رازدار ہوتے ہیں تمام اچھائیوں میں اور برائیوں میں اور گھپلوں میں اور نا گھپلوں میں، تو وہ یہ انہی کا شاخسانہ ہوتا ہے کہ بعد میں پھر وہ یا تو ان کی تذلیل ہوتی ہے یا ان کی تعظیم ہوتی ہے. لیکن اس کی وجہ وہ انر سرکل ہوتا ہے، جو آپ کے گرد لوگ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے مشیر ہوتے ہیں. جتنے پاورفل، طاقتور اور اچھے اور اعلیٰ ذہن آپ کی انر سرکل ہوگی یا ماسٹر مائنڈ گروپ ہوگا، اتنا ہی آپ کامیاب لیڈر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو تھنکنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ آبویسلی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں تو پازیٹیو ایموشن ہوتے ہیں. جیسے میں نے مینشن کیا تھا کہ ایموشن کیا ہوتی ہے، انرجی ان موشن. تو جب پازیٹیو انرجی کریٹ ہوتی ہے اس گروپ سے تو پازیٹیو موشنز بنتے ہیں، ایکشنز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ اپنے مقصد کو مادی اور طبعی شکل میں حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نیگیٹو ہوں گے تو ریزلٹس نیگیٹو آئیں گے. ٹھیک ہے، اس سے آگے چلتے ہیں اس چیپٹر میں، کیونکہ یہ چھوٹا چیپٹر ہے. جیسے پاورٹی اینڈ riches often change places. یہ بڑا خوبصورت بات کہی ہے کہ غربت اور امارت اکثر اپنی اپنی جگہ بدلتی رہتی ہیں. یعنی بے شمار آپ نے واقعات ایسے دیکھے ہوں گے کہ اچھے بھلے متمول لوگ تباہ حال ہو جاتے ہیں، اور بے شمار یہ بلکہ کتاب ان سے بھری ہوئی ہے جتنے بڑے بڑے نام آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جو بنیادی طور پہ کہیں بھی نہیں تھے، نہ علم کے لحاظ سے نہ پیسے کے لحاظ سے، وہ دنیا کے امیر ترین اور کامیاب ترین لوگوں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے. تو یہ بدلتی رہتی ہے. اب اس کا دار و مدار کیا ہے کہ اس میں نے بتایا نا، ایک تو آپ کا سب سے بڑا فیکٹر تو انفرادی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اجتماعی سب سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی وہ لوگ جو آپ کے گرد ہوتے ہیں یا تو آپ کو تعظیمی اس کی طرف لے جاتے ہیں یا تذلیل کی طرف لے جاتے ہیں، یہ اسی سے ہوتا ہے. اب گرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اوپر جانے کے لیے ہمیشہ ایک منظم منصوبہ بندی لازم ہوتی ہے. گرنے کے لیے، اور پھر جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پچھلے کئی لیکچرز میں، کہ ایوری تھنگ از وچ از ورتھ وائل از اپ ہل. ایوری تھنگ، کوئی بھی چیز آپ کو جس کی واقعی کوئی اہمیت ہو اور حیثیت ہو، وہ آپ کو یہاں نہیں ملے گی یا نیچے نہیں ملے گی، وہ ہمیشہ اوپر ہی ہوگی، اونچائی پہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو چڑھنا پڑے گا، آپ کی سانس بھی تھوڑی سی پھولے گی، لیکن وہ ورتھ وائل ہے نا، اس لیے آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم سب کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہماری ساری جو ایوری تھنگ از ورتھ وائل اپ ہل، لیکن ہماری
ہلو، ہاں، تو وہ ورتھ وائل ہر چیز ہماری اپ ہل ہے، جبکہ ہماری ہیبٹ جو ہے، ہماری عادتیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہل ہے. تو اکثر و بیشتر یہاں آ کے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ، اور وہ کہتے ہیں اوہ مائی گاش، یہ بہت مشکل ہے یہ جانا. لیکن یہی تو آپ کا امتحان ہے، اور اسی لیے یہ قوت اب جب آپ مجتمع کر لیتے ہیں اپنے ماسٹر مائنڈ کے ذریعے، اپنی ذاتی صلاحیتوں کے ذریعے، تو وہ چیزیں آسان سے آسان تر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے، اب وہ جیسے اس میں آخر میں وہی جو لائن دی ہے وہ بالکل وہی ہے جو ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ اینی باڈی کین وش فار riches اینڈ موسٹ پیپل ڈو، but only a few know that a definite plan plus a burning desire for wealth are the only dependable means of accumulating wealth. Simple. دیکھیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں امیر بن جاؤں، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. کون ہے ایسا جو نہیں چاہتا؟ اب اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ ہر ایک کا یہ بنیادی حق بھی ہے، لیکن اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ رائٹ ہیئر، کہ آپ کے پاس ایک منظم اور مکمل منصوبہ ہونا چاہیے، پلان ہونا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو پہلا نقطہ ہے اس 6 پوائنٹس کا، برننگ ڈیزائر، یعنی ایسی خواہش جو آپ کو جلا کے رکھ دے. آپ کی ختمی اور منصوبے کے ساتھ ساتھ وہ جو جلتی ہوئی خواہش ہے نا، جو آپ کو لے کے چلتی ہے، اور وہ اگر نہیں ہے کہیں تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ آپ ترقی کر پائیں یا وہ خواب پورا ہو جو آپ دیکھ رہے ہیں، جب تک کہ آپ کے پاس اس میں وہ خواہش نہ ہو، اس خواہش میں اتنا انرجی نہ ہو، اس میں اتنی آگ نہ ہو کہ وہ آپ کو جلائے. تو یہ چھوٹا سا چیپٹر ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہیں، کیونکہ بڑا سمپل سا ہے، اس میں کوئی میں زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں دیکھ رہا ہوں چیزیں، مگر آپ پوچھیں جو پوچھنا چاہیں. I think that جیسے اشتیاق بھائی نے کہا، it's not a political affiliation but بھٹو صاحب has a strong mastermind group of the age. میرا خیال ہے ان کے زوال کی وجہ بھی تو ان کا ماسٹر مائنڈ گروپ ہی تھا نا. اگر وہ غلط لوگوں میں نہ گر جاتے جو انہیں صرف ٹھیک ٹھاک کی رپورٹیں دے رہے تھے، تو وہ شاید آج بھی دنیا کے عظیم لیڈروں میں آج زندہ بھی ہوتے اور ہماری قیادت کر رہے ہوتے. میرا خیال ہے کہ میرا ذاتی ہے، اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن یہ کہ میں ان کا فین رہا ہوں بحیثیت لیڈر کے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ان کی زوال کا زیادہ وجہ رہی ان کا غلط انتخاب جو تھا ماسٹر مائنڈ گروپ کا. اگر وہ اچھا ماسٹر مائنڈ گروپ سلیکٹ کر جاتے تو شاید وہ اور طویل ہمیں ان کی قیادت مل جاتی. بہرحال تھوڑا سا میرا اختلاف ہے شیخ صاحب. تو یہ دیکھیے یہ کیا سوال ہے جی، اردو میں ہے. ہر وقت ساتھ رہنے والے لوگ اگرچہ کامیاب نہ ہوں مگر ذہنی طور پر وہ ہمارے جیسا سوچتے ہیں، تو کیا ان کو اپنے گروپ میں شامل کیا جائے؟ کیوں نہیں؟ لیکن ساتھ ہر وقت رہ رہے ہیں. دیکھیں، ہماری ذمہ داری دو طرفہ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں ایک اچھے انسان کی. ٹھیک ہے، صرف دولت ہی نہیں ہے ہمارا مقصد دولت سے دوسروں کا فیض بھی ہو. اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت اور ایک قابلیت دی ہے، اور آپ کو ایک ذہن دیا ہے، علمی اور عقلی جو شعور ہے وہ دیا ہے، تو اس سے آپ کے ماسٹر مائنڈ کو، میں نے بتایا نا، ماسٹر مائنڈ میں سب برابر کے لوگ نہیں ہوں گے. پہلی بات، مثلا میں 1 سے لے کے 10 پہ میں 9 پہ ہوں یا 8 پہ ہوں، تو میرے کو سارے 8 نہیں ملیں گے کہیں بھی. کوئی 6 ہوگا، کوئی 4 ہوگا، کوئی 5 ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یو ڈونٹ نو ایوری تھنگ بٹ ایوری بڈی نو اینی سم تھنگ. ٹھیک ہے، آپ نے اس لیے ماسٹر مائنڈ بناتے ہیں کہ ہم عقل کل تو نہیں ہے نا کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہو، لیکن ہر انسان کو کچھ نہ کچھ آتا ہے. ہمیں ان سب کو جوڑنا ہے تاکہ ہماری قوت بڑھ جائے. تو جب آپ کی قوت بڑھے گی تو اس کی بھی تو قوت بڑھ جائے گی نا. آپ جیسی آپ کی پاور اس میں جائے گی، آپ اس کی پاور آپ میں، انرجی جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوں گی. تو یس، ہاں، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ ہم خیال ہو، نمبر 1، نمبر 2 ہم نوا ہو، اور دوسرا وہ ذاتی اس سے بالا تر ہو، مفاد سے. وہ ایک
ماسٹر مائنڈ گروپ کی ذہنیت اور سوچ رکھتا ہو تو ضرور بالکل رکھنا چاہیے. میں کلی طور پہ اس کا اتفاق کرتا ہوں اور ایسا ہوگا. میں صرف وہ کہہ رہا تھا جو دوست جو ہوتے ہیں بچپن کے، ایک ہوتے ہیں نا بچپن کے دوست ہیں یار ہمیشہ وہ اپنی جگہ ہے، دوستی کو تو کبھی نہیں کھونا ہے. لیکن ماسٹر مائنڈ آپ کا ایک دوسرا ہے. جیسے اب آپ ایک کاروبار کر رہے ہیں، مثلاً آپ ایک کارپوریٹ لائف میں ہیں، آپ آئی ٹی میں ہیں، لیکن وہ آپ کا جو بچپن کا دوست ہے وہ بیچارہ ایک دکاندار ہے. تو اب آپ آئی ٹی کے کاموں میں اس کو تو نہیں لائیں گے نا، کیونکہ اس کا تو یہ شعبہ نہیں ہے. اسی طرح وہ آپ اپنی دکانداری میں آپ کو نہیں مطلب مشورہ کرے گا، باقی ہر جگہ وہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو یہ تھوڑا سا اس لیے میں کہہ رہا تھا. لیکن یس، ہر وقت ساتھ رہنے والے کامیاب تو نہ میں ہوں اب اس وقت اور نہ وہ ہے. ایک مثال ہے، تبھی تو میں نے گول بنایا ہے نا. آپ جسے کامیابی کہہ رہے ہیں وہ تو ابھی نہیں ملی ہے، تبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے میری باتیں سن رہے ہیں. کیونکہ آپ کے ذہن میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ ابھی نہیں ملا ہے. جس دن مل جائے گا تو پھر آپ میری باتیں تھوڑی سن رہے ہوں گے، پھر تو آپ مارک زکربرگ سے بات کر رہے ہوں گے، بل گیٹ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب اسی طرح وہ پھر بڑھتا جاتا ہے. تو اس پہ ذہن پہ رکھیے. ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اور کوئی سوال ہے سر؟ کیا ہے دیکھوں میں، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے ابھی. ہاں سر، کائنڈلی کریٹ اے ماسٹر مائنڈ واٹس ایپ گروپ فار مور برین اسٹارمنگ. آف کورس میں نے کہا نا کہ جیسے یہ سیشن پورے ہوتے ہیں اور اب ہم بہت قریب آ گئے ہیں، 3 یا 4 سیشن میں یہ کتاب چونکہ پوری ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہم ایک ماسٹر مائنڈ گروپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے میں پھر آپ سب کو بھیج دوں گا کہ آپ ٹاپک پک کیجئے، یعنی کون سے موضوع پہ آپ چاہتے ہیں، پھر اسی پہ ہم کر لیں گے سب مل کے. بالکل کریں گے. اس سے میں نے بتایا نا، ماسٹر مائنڈ از اے ون ون سچویشن ہوتی ہے ہر ایک کے لیے. یہ نہیں کہ میرا اس میں کوئی نقصان، میں بھی تو آپ سے سیکھوں گا نا پھر اس میں، کیونکہ آپ کی اپنی اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچے گا، اور جو تھوڑی بہت مجھے علمیت ہے میری، میں کوشش کروں گا آپ تک پہنچا دوں. In business, you can have mastermind group of your competitors in the market. سمجھا نہیں؟ کمپیٹیٹر کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھا نہیں. کمپیٹیٹر سے مراد آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں، یو کین ہیو، یس. بات ساری ہے کہ کمپیٹیٹر کو اس میں کمپٹیشن نہیں ہے. میں نے بتایا نا، ماسٹر مائنڈ میں ایک ہی تو چیز ہے. بار بار اس نے اس چیپٹر میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ہارمنی. تو جب ہارمونی ہوتی ہے تو وہاں کمپٹیشن نہیں ہوتا، وہاں ہم خیالی زیادہ ہوتی ہے اور ہم نوائی زیادہ ہوتی ہے. اب چاہے اس کا کاروبار میں اس کا اپنا ایک ہو کوئی بھی شعبہ، لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ آپ سے ہارمنی کے اسٹیٹس ہونا چاہیے دونوں کے درمیان، بجائے اس کے کہ ہر چیز میں نے کہا نا مقابلہ نہیں کرنا، مباحثہ نہیں کرنا. مذاکرہ ضرور کر سکتے ہیں، مناظرہ نہیں کرنا. اس قسم کی چیزیں کیفیت ہونی چاہیے. تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہ اس صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے کر رہے ہیں تو ضرور کیجیے، بالکل کیجیے. لیکن کوشش یہ کیجیے کہ اس کو اس میں ہمارے یہاں ہوتا یہی ہے نا کہ ماسٹر مائنڈ ہو یا کوئی بھی عام حالات میں بھی، کمیونیکیشن میں بھی وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، اب میں آج کل کی بات ہے، کل میں ایک جگہ میں کمیونیکیشن پہ لیکچر دے رہا تھا. تو انہوں نے کہا صاحب کمیونیکیشن کا میں انہیں سمجھا رہا تھا کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، جو بھی آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں انہیں بتا رہا تھا کہ اکثر ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر لوگ کل کر دیتے ہیں سارے مسائل کو. اب مثلا میں آپ سے ملا، میں نے کہا جی شیخ صاحب تعارف ہوا ہمارا آپس میں، ابھی ہم بالکل دونوں نووارد ہیں، اجنبی بھی ہیں. اور آپ نے کہا یار میں ابھی ابھی جو ہے وہ لندن سے ہو کر آیا ہوں. تو اب میں کہوں گا اچھا یار میں بھی وہاں گیا تھا پچھلے مہینے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کہا یار میں فلاں جگہ ٹھہرا تھا. اب آپ ایکسائٹیڈ ہیں چونکہ آپ لندن سے ہو کر آئے، تو آپ چاہتے ہیں لوگ سنیں آپ کی کیا تجربے کیسے رہے. تو یعنی آپ کی ایکسائٹمنٹ ہے، ہر چیز ہے، انتھوزیاسٹ ہیں، آپ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کی کامیاب دورے کی. اور میں ادھر سے الٹا آپ سے، اب دیکھیں کرتا کیا ہوں میں. تو وہ آپ سے میں نے کہا اچھا یار کہاں ٹھہرے تھے؟ انہوں نے آپ نے کہا میں صبح کے قریب فلانے ہوٹل میں فلانے ہوٹل میں. ارے یار وہ تو بیکار ہوٹل ہے، میں ادھر ٹھہرا. اب میں آپ کی ساری ایکسائٹمنٹ اور آپ کی پرائڈ کا بیڑا غرق کر رہا ہوں اس کمیونیکیشن میں، کیونکہ میں مقابلہ کرنا شروع کر دیا. ارے بھائی وہ اپنی بتا رہے ہیں تو ہمیں اسے غور سے سننا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے.
اب آپ بتا رہے ہیں نہیں یار میں گیا تھا تو فلاں ہوٹل میں کھایا تھا اس کا کھانا اچھا تھا. ارے بھائی تو ہم لوگ کیا ہوتا ہے اکثر و بیشتر اسی لیے دشمنیاں پیدا کر لیتے ہیں یا اپنے مکالمے بگاڑ لیتے ہیں یا اسی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے ہماری بن نہیں پاتی کیونکہ ہر چیز میں ہم مقابلہ شروع کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں خاص طور پہ ماں باپ میں تو یہ بہت خاص طور پہ ہوتا ہے فلاں کا ارے میرا بیٹا دیکھو یار. ہاں وہ بھی ایسے ہی سوچتا ہے. اب بھائی تمہارا بیٹا ہے خراج مشین میں کا کام کر رہا ہے دوسرا کہ بچہ ڈاکٹر ہے لیکن وہ خراج مشین والے کو بھی اس کے برابر کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اس میں یہ نہیں کہ کوئی بری چیز ہے وہ خراج مشین. میرا مطلب ہے کہ آپ اس کے بچے کی تعریف کر دیں ذرا سی ایک جملے میں. یہ جو ہوتے ہیں نا مقابلے کوشش کرنی چاہیے کمپٹیشن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی عام زندگی میں بھی تاکہ ٹھیک ہے. اوکے بلال بھائی نے کہا I would love to یس انشاءاللہ ہم کریں گے شروع. آپ بھی ہوں بالکل آئیے ضرور شامل ہوں ضرور شامل ہوں. اوکے اور کوئی سوال ہے آپ کا بلا تکلف پوچھیے. ٹھیک ہے میں یہاں سے دیکھ لوں اوکے بہت زیادہ نہیں ہے سوال جواب. چلیں ٹھیک ہے تو پھر اب تقریباً 51 منٹ ہو چکے ہیں 50 منٹ. ٹھیک ہے پھر اب چلتے چلتے میں یہ بتا دوں کہ جو اگلا چیپٹر ہے جو ہم جمعے کو کریں گے ایک بات یاد رکھیے کہ وہ سب سے متنازع چیپٹر ہے ہمارے یہاں یعنی اس کلچر میں پاکستان میں 95% لوگ جو اس کتاب کو پڑھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں آج تک اور اب بھی کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں آن لائن سب کی جرت نہیں ہوتی اس چیپٹر پہ بات کرنے کی نہ جانے کیوں. ٹھیک ہے لیکن ہم بات کریں گے اور بڑی کھل کے کریں گے اس لیے کہ یہ نہ ہم لوگوں نے خواہ مخواہ کا ایک ذہن پہ وہ ڈالا ہوا ہے اپنے ایک بوجھ کہ یار اس جنس کے موضوع پہ بات نہیں ہونی چاہیے. میرے بھائی جنسیت جو ہے انسانی زندگی کا بہت بڑا پہلو آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. آپ کے کسی بھی اعلیٰ ترین مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں اس کا عمل دخل ہوتا ہے. تو اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے اور میں درخواست کروں گا کہ ایسے دوست جو وسیع النظر نہیں ہیں اور وسیع الذہن نہیں ہیں اور وسیع الدماغ نہیں ہیں اوپن مائنڈڈ نہیں ہیں تو وہ ہو سکے تو نہ اٹینڈ کریں وہ سیشن. لیکن جو لوگ بھی اوپن مائنڈڈ ہیں وسیع النظر ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پر ہم بات کریں اور کھل کے بات کریں تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس نے اس چیپٹر کو کیوں رکھا ہے اس کتاب میں. حالانکہ میں نے بتایا نا کامیابی کے متعلق سے اور حصول دولت کی سب سے اہم ترین کتاب ہے جو آج تک آئی ہے تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی. تو ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم اسے اوائڈ کر دیں. نہیں ہم اس چیپٹر پہ بات کریں گے کھل کے بات کریں گے. اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نامناسب ہے ان کے لیے وہ چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے and find out the way how lift up to everyone get the goal efficiency and want to explore the new kya hai sir we want to share our experiences with each other good and find out the way how we lift up to everyone to get the goal efficiency good and want to explore the new opportunities for each other. I'm available for all mastermind group members. Thank you very much. آپ ضرور آئیے ہمارے ساتھ اور کوشش کریں مطلب اٹس این اوپن سیشن. جب تک یہ کووڈ-19 چل رہا ہے میں گھر میں قید ہوں میرے پاس وقت ہے میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا کیونکہ پھر ہر انسان کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں. تو یو آر مور دین ویلکم. جب تک ہم یہ ہیں ہم ضرور کریں گے. مینشن می ان what is WhatsApp group Think and Grow Rich. میں منصور بھائی آپ کی بات کو ذرا سا سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مینشن می ان WhatsApp group Think and Grow Rich. تھینک کیونکہ دیکھیں پہلی بات میں شاید کہہ بھی چکا ہوں
چند سیشن پہلے کہ اس واٹس ایپ گروپ میں نے نہیں ترتیب دیا، کسی نے دیا ہے، انہوں نے مجھے انویٹیشن بھیجی، میں شامل ہو گیا. اسی طرح وہ جو فیس بک پیج انہوں نے بنایا ہوا تھا تھنک اینڈ گرو رچ پاکستان، اس سے میرا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو، آئی مین آپ کی مراد اس سے کیا ہے؟ اگر آپ واضح کر دیں تو بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ مینشن می. بہرحال کیونکہ آپ ایکٹیو رہیں اگر اس گروپ کو آپ پسند کرتے ہیں آپ لوگ، مگر مجھے نہیں پتا کہ اس میں کوئی افادیت ہے اس کی، کیونکہ لوگ اکثر و بیشتر ایسی پوسٹیں اس پہ پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کا اس سبجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ بری پوسٹیں ہیں، مگر یہ خیال رکھنا چاہیے، ایک ڈیکورم ہوتا ہے کہ جو چیز غیر متعلقہ چیز کو خام خام کیوں شامل کریں لوگوں کے ذہن کو. جو ہے اپنی جگہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک اچھے اور ہمدردی میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اسے قبول کر پاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر پاتے ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ اپنے گروپ کریٹ کریں، اس میں سب ماسٹر مائنڈ پیپلز کو ایڈ کیجیے گا. دیکھا، میں بخدا صاف کہوں گا، میں آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو رن اے ماسٹر مائنڈ، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں گروپس کریٹ کروں، اس کو ایڈمن کروں، کیونکہ میں ایک وقت میں روزانہ سمجھیں گے 8 گھنٹے میں آن ایئر ہوتا ہوں کسی نہ کسی وے میں، یا تو انٹرویوز میں ہوتا ہوں یا پھر پروگرامز ہیں، پھر میرے اپنے کلائنٹس ہیں جو کارپوریشنز وہاں میری چل رہے ہوتے ہیں، ٹریننگز اور یہ وہ. تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ سارا کرنا. آپ میں سے کوئی ہمت کرے اور آگے بڑھے، جیسے اشتیاق صاحب ہیں، آپ ہیں، جو لوگ بھی ایکٹیو ہیں ان میں سے ایک بنا لے، ہم سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی تھوڑی سی ہمت کر لے، ٹھیک ہے نا. ہم آئی ول بی مور دین ہیپی ٹو جوائن دیٹ. پھر سجاد خان کہتے ہیں to build a mastermind group you will have to show courage to listen to others. بھائی میں نے پہلے ہی کہا کہ ماسٹر مائنڈ گروپ میں مناظرے نہیں ہوتے، مباحثے نہیں ہوتے. تو اگر آپ کے ذہن میں ماسٹر مائنڈ کا وہ کانسیپٹ ہے تو میرا خیال ہے پھر پہلے اسے کلیئر کر لیں، پھر اس پہ بات ہوگی. اور اگر آپ کی اپروچ یہ ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ اوائڈ کریں اس کو، نہ جائیں اس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. ماسٹر مائنڈ کو میں مطلب یہ کوئی ڈیبیٹنگ سوسائٹی نہیں ہے یا ڈیبیٹنگ فورم نہیں بنائیں گے. آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیے، نہیں سیکھنا ہے آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. اچھا، پھر کیا ہے جی؟ معظم علی کہتے ہیں آئی ول کریٹ دا گروپ اینڈ کیا جو آپ میں سے جو بھی آپس میں کمیونیکیٹ کر لیں، آپ کوئی حرج نہیں ہے، اب بنا لیں. بالکل، میں نے کہا نا. کیا کہہ رہے ہیں بلال؟ اچھا، لو یور انٹرویو the other day, concept, form and leader, valuable. ہاں، چھوٹے چھوٹے ایسے چٹکلے چھوڑنے پڑتے ہیں نا ہر انٹرویو میں ان کے سوالات کے حساب سے. ظاہر ہے یہی ہم چیز ہے جو سارا دن ہم پڑھاتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور سیکھنے کی بھی. How to build a listening and communication ability in ourselves. یہ بڑا خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، یہ اتنی آسان اسکل ہے جو ڈیولپ کرنا بڑا مشکل ہوتی ہے، لیکن اسکل اتنی آسان اس لحاظ سے ہے کہ اس کے لیے کسی ایکوپمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ارد گرد ہر وہ چلتا پھرتا انسان، آپ کی فیملی، آپ کے بھائی بہن، آپ کے بچے یا آپ کے دوست، یہ آٹومیٹیکلی آپ کے ایکوپمنٹس ہیں نا. آپ ان پر سیکھتے ہیں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو سیکھیں گے. دیکھیں نا، لسننگ ایکٹیو، اور خاص طور پہ سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان لسن کر عادت ڈالے، اور وہیں سے آپ کی کامیابی کا سارا سفر شروع ہوتا ہے. جو لوگ صرف بولتے ہیں یا بحث کرتے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو پاور آف کیوریاسٹی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ میری سوچ ہے، میں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو ہر آدمی سمجھے اور اسی کو سنے. دنیا میں نے بتایا نا، ماسٹر مائنڈ کا بھی کانسیپٹ اسی طرح آیا نا کہ آپ عقل کل نہیں ہیں، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے، لیکن ہارمنی کے لہجے میں، ورنہ ہم بھی
وہ جو ہماری اسمبلیوں میں اور ہمارے سینٹ کے اجلاسوں میں ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے کہ وہ چوری تو کی ہے لیکن ہم نے کم کی ہے، اس نے زیادہ کی ہے، اس قسم کی دلیلیں دینے سے مسائل حل نہیں اور گمبھیر ہوتے ہیں۔ تو یس، کمیونیکیشن ایبلٹی کو کرنا ہے تو آپ اس کا ریاض کرنا پڑتا ہے، آپ روزانہ کوشش کریں۔ ایک میں نے تو اپنے جب اب بھی میں رکھتا ہوں، بینڈ رکھتا ہوں یہاں، اگر میرے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال آتا ہے میں بینڈ کو کھینچتا ہوں تاکہ مجھے خیال آئے کہ مجھے بولنا نہیں ہے، چپ رہو ابھی پوری بات ہونے دو، اس کی بات پوری سن لو، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی مجھے روکے رکھتا ہے جب تک کہ اگلا اپنی بات کو ختم نہیں کر لیتا۔ تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت کوئی ایسی مشکل کام نہیں ہے، ہر انسان سیکھ سکتا ہے، اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اوکے، leave everyone WhatsApp number in my inbox. Good, thank you, my Amazon, to take this initiative with a little introduction. That will be great. تاکہ ہم بھی جان سکیں ایک دوسرے کو پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلے اور کوئی سوال؟ گڈ گڈ گڈ، تھنگز آر گڈ۔ اور کوئی سوال ہے تو بولیے۔ اوکے، سو وہی دیکھنا چاہ رہا ہوں کوئی اور سوال ہے۔ اوکے، میرا خیال ہے پھر وی آر گڈ، تھنک اینڈ رچ تو ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ جمعے کی شب پھر ملیں گے، اور لائک میں نے کہا کہ یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہوگا، تو تھوڑا سا وسیع ذہن ہو کر اس کو ضرور اٹینڈ کیجیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی وجہ ہے آپ کے ذہن میں کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے آن ایئر، تو پھر آپ اوائڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ بٹ جو سچائی ہے اور جو حقیقت ہے اور جو قدرتی امر ہے اس پر تو بات ہونی چاہیے تاکہ ہم سب اس کو سمجھ سکیں۔ ہمارے یہاں اس کے بارے میں جو منفی سوچ رکھتے ہیں لوگ، میں کوشش کروں گا کہ اس سوچ سے باہر نکالنے کی، اور بالخصوص اس ینگ جنریشن کو۔ تو چلیں انشاءاللہ پھر جمعے کی رات انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے، تب تک اپنے اہل خانہ کا، دوستوں کا، کمیونٹی کا، آس پاس رہنے والوں کا، اور جن سے بھی آپ کا رابطہ ہے ان سب کا خیال کیجیے، اور اپنی تمام عبادات میں اور دعاؤں میں مجھے اور میرے اہل خانہ کو بھی یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جمعے کی شب، ٹھیک اسی ٹائم، اسی جگہ۔ اللہ حافظ۔